آج بھی وہ متمنی رہتے ہیں کہ آپ کی کوئی تالیف ہمارے پاس آ جائے۔ جیسا کہ ابھی ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے ہوں تو ہماری ملاقات ہوئی ہوں الازہر شریف کے جو کلیہ شریعہ اسلامیہ ہے اچھا اس کے رئیس اصول فقہ۔ یہاں پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کا عرس مبارک بالکل، یہاں پہ بڑی شان و شوکت سے ہم نے منایا، اور آپ نے تصویریں بھی مجھے بھیجی تھیں، جی، بالکل، تو یہ عرس مبارک کو ہم نے اس وجہ سے رکھا تھا کہ یہ لوگ متفرق انداز میں جان رہے ہیں، کیوں نہ انہیں ایک پلیٹ فارم پر مچ کیا جائے اور یہ اپنی چیزوں کو عوام میں بیان کریں۔ ہوں تو ہم نے پھر وہاں پہ سب کو ٹاپکس دیے ہوئے تھے ہوں اور ہر بندہ نے اپنے ٹاپک پر گفتگو کیا ماشاء امام احمد رضا کے اللہ تعلق سے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ پھر اسی میں ہم نے کمپٹیشن رکھا ہوں طلبہ کے مابین کہ اب طلبہ امام احمد رضا کو کیسے پا رہے ہیں، تو ان کو ہم نے 7 ٹاپکس دیے تھے، تو ہوں اس پہ تقریباً 30 طلبہ کرام نے شرکت کی تھی کیونکہ بہت شارٹ ٹائم میں ساری چیزیں ہوئی۔ ہوں تو جس میں یعنی خوشی علی الخوشی یہ ہے کہ ہمارے ہند و پاک کے لوگ تو اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں، لیکن اول پوزیشن جس نے حاصل کی وہ ایجپشن خاتون تھی۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسامہ سید الازہری، ان کا اعلیٰ حضرت سے پرانا تعارف رہا ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد بغدادی صاحب اور مفتی اسلم ہوں صاحب اور دیگر ہوں مفتی سلمان رضا زہری صاحب وغیرہ سے ان کا اعلیٰ حضرت کا تعارف رہا، خود حضور تاج الشریعہ نے انہیں بریلی شریف وزٹ کرایا ہے، تو ابھی وہ وزیر اوقاف ہیں مصر کے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ دوبارہ غلام محمد موجود ہیں، ماشاءاللہ سہا الامام احمد رضا خان قادری، یہ ان کا ادارہ ہے۔ پہلے ایک پوڈ کاسٹ آپ دیکھ چکے ہیں جس میں ہم نے جنرلی بات چیت کی، ان کا سٹرگل کے بارے میں بات کی کہ کس طرح انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا اور ماشاءاللہ 1 سال سے بخوبی چلا رہے ہیں۔ میں اب اس سے تھوڑے آگے کی بات کروں گا۔ کیا حال ہے بیٹا، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک علی ہیں؟ کل حال۔ ایک میں آپ کو بیٹا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ آپ کی عمر سے 4 سال بڑا ہے، تو اس حساب سے جو ہے نا میں آپ کو غلام محمد صاحب بولتا نا تھوڑا سا ذرا عجیب سا لگے گا۔ یہ ہمارے لیے باعث جزاک اللہ، تو میں اس لیے آپ کو بیٹا ہی بولوں گا، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جی۔ اچھا، تو یہ مجھے بتائیں کہ ادھر اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ عرب علماء اور اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں، تو مجھے پرانی کتابوں کو لوگ ریفر کر دیتے ہیں۔ جی، اچھا، ان میں سے زیادہ تر علماء دنیا سے دنیا پردہ سے فرما گئے، جی۔ اعلیٰ حضرت بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور کچھ جو بعد میں کچھ عرصہ جیے وہ بھی اب ان کی اولادیں اور اس کام میں بالکل اس طرح سے انوالو نہیں ہے جیسے کہ ان کے والد جی۔ صاحب تھے یا ان کے چاہنے والے تھے انوالو۔ تو کیا ہمیں دوبارہ تحقیق کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں آپ ہے کہ کون سے عرب علماء ہیں جو اعلیٰ حضرت کے صحیح پرسیپشن کو سمجھتے ہیں عرب دنیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ایک بڑی تعداد ہے ابھی بھی عرب علماء کی جو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے تھے اور جان رہے تھے، اور آج بھی وہ متمنی رہتے ہیں کہ آپ کی کوئی تالیف ہمارے پاس آ جائے۔ جیسا کہ ابھی ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے ہوں تو ہماری ملاقات ہوئی ہوں الازہر شریف کے جو کلیہ شریعہ اسلامیہ ہے اچھا اس کے رئیس اصول فقہ قسم جو ہے، جیسے فقہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اصول فقہ ایک ڈپارٹمنٹ، تو اصول فقہ کے ڈپارٹمنٹ کے جو رئیس ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اب دوسری کتاب آپ ہم کو اب تک پہنچائی نہیں ہو، تو پھر میں نے کہا انشاءاللہ عنقریب میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اور پہلی کون سی کتاب آپ نے تو دی؟ پہلے ہم نے جو ان کو دیا تھا ثلاث رسائل فی آداب الافتاء کے نام سے وہ کتاب ہے، تو اس کو ہم نے پیش کیا تھا۔ اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے علامہ ابن عابدین شامی جن کی کتاب ہے عقود رسم المفتی، یہ مفتیان کرام کے لیے ایک خاص ان کو گائیڈ ہے اس کتاب پر، اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی 2 رسائل تھے، تو یہ 3 رسائل کا مجموعہ ہم نے اس کو رکھا ماشاء ثلاث رسائل فی آداب الافتاء، اس کا نام رکھا۔ ماشاء تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے امام کی شخصیت کو جانا، پھر اس کے بعد میں ہم نے ان کو ایک کتاب دیا الرخص الشرعیہ۔ تو اب امام کی کتاب ایک ایسی ہے کہ ہر کتاب دوسرے سے ایک انفرادی حیثیت رکھتی صحیح ہے۔ ہے تو بیٹا کہ ایکچولی ہمیں امام صاحب کا بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں نہیں، ہے، وہ اتنا کچھ لکھ کے گئے ہیں کہ جی، آپ ایک چھوٹا سا کتاب دے دیں جی، تو انٹروڈکشن وہ ہو امام صاحب کا ہو ہو جاتا ہے۔ جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ہو گئے جناب الازہر کے، اس کے علاوہ
الازہر کی فیکلٹی میں اور بھی کوئی ایسے حضرات ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو صحیح طور سے پتہ ہے اعلیٰ حضرت امام محمد جی، رضا خان کے ایک بارے الحمدللہ ثم الحمدللہ عبد ضعیف نے جو کاوش شروع کی 2018 سے، ہمارے علماء سے پہلے بھی ہمارے علماء رابطہ کرتے رہے ہیں، لیکن ایک جو اب تسلسل قائم ہو گیا کہ کوئی بھی ہمارے مہمان آتے ہیں تو ہم ان سے ملاقات کراتے ہیں، جیسے کل آپ کی ملاقات ہوئی میں؟ ڈاکٹر خالد ثابت صاحب سے، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کے جب بھی نام لیتے تو اشک بار ہو جاتے، بالکل بالکل جیسے انہوں نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ حضرت کی خوشبو آپ سے آ رہی ہے، جزاک تو اس طریقے یہ سے بہت ایموشنل جی ایموشنل ہو جاتے ہیں وہ جی جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے جی تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ڈاکٹر محمد عبدالصمد مہنا، جو ماشاءاللہ مستشار شیخ الازہر بھی ہیں اور کلیہ شریعہ میں وہ فیکلٹی ہیں، انٹرنیشنل لاء کے پروفیسر ہیں، تو ایک بڑا پوسٹ ہے، اور اس کے علاوہ افریقن کانٹیننٹ میں انہوں نے تصوف کو ایک الگ جہت دیا ہے۔ اچھا ان سے میری ملاقات ہے کیونکہ آپ کی میں اس دفعہ ملاقات آیا تھا جی آیا ہوں یہاں پہ کچھ چھوٹی سا کورس اٹینڈ کرنے تو اس میں ایک دو لیکچر مجھے جی حضرت نے دیے جی ماشاء تو اللہ یہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت سے اٹوٹ محبت کرتے ہیں۔ ہوں، آج جو آپ ساحت الامام احمد رضا کو یہاں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تو آج جو یہاں دیکھ رہے ہیں ان کی بھی بڑی نوازشات ہیں ہم پر، گویا کہ انہوں نے دست شفقت ہمارے پیچھے رکھا ہوا ہے جو ہم آج آگے چل رہے ہیں، یہ ہمارے ماشاء بڑے اللہ اساتذہوں کے ماشاء اللہ کرم ہیں۔ ماشاء اللہ اور اسی یہ بھی الازہر کے ہیں یہ الازہر کے سینئر پروفیسر ہیں سینئر جی پروفیسر ہیں ماشاء اللہ جی تعالیٰ ماشاء اللہ تعالیٰ اور اس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر حازم محفوظ صاحب، بڑا کام کیا ہے انہوں نے امام احمد رضا پر، بلکہ آپ کی مشہور زمانہ دیوان نعتیہ کلام کا جو ایک دیوان ہے ہدایت بالکل ہدایت بخشش، اس کا آپ نے عربی ترجمہ بھی کیا ہے، یہ چونکہ بالکل یہ تو مشہور ہے کافی یہ جی کتاب ماشاء اللہ تو یہ بھی ماشاءاللہ، ہوں، تو ان سے بھی آپ کی بڑے شارٹ ٹائم رہے تو ملاقات نہیں ہو سکی، اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کو لوگ جانتے ہیں، کچھ علم حدیث کے، اب جو علم حدیث کا بندہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کو پاتا ہے کہ علم حدیث میں ان کی کتنی مہارت تھی، جو علم فقہ سے ہیں ہوں، وہ پاتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ ہم نے یہاں پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کا عرس مبارک بالکل یہاں پہ بڑی شان و شوکت سے ہم نے منایا، اور آپ نے تصویریں بھی مجھے بھیجی تھی جی بالکل تو یہ عرس مبارک کو ہم نے اس وجہ سے رکھا تھا کہ یہ لوگ متفرق انداز میں جان رہے ہیں، کیوں نہ انہیں ایک پلیٹ فارم پر مچ کیا جائے اور یہ اپنی چیزوں کو عوام میں بیان کریں، ہوں، تو ہم نے پھر وہاں پہ سب کو ٹاپکس دیے ہوئے تھے ہوں، اور ہر بندہ نے اپنے ٹاپک پر گفتگو کیا ماشاء امام احمد رضا کے اللہ تعلق سے، ماشاء اللہ تعالیٰ تو یہ بھی ایک بہت اچھا کام رہا ہوں، تھا اور ایک تاریخی عرس وہ ہوا، ہوں، پہلے بھی لوگ نے پروگرام کیے لیکن اس نوعیت سے کسی نے نہیں کیا تھا، پھر اسی میں ہم نے کمپٹیشن رکھا ہوں، طلبہ کے مابین کہ اب طلبہ امام احمد رضا کو کیسے پا رہے ہیں، تو ان کو ہم نے 7 ٹاپکس دیے تھے، تو ہوں، اس پہ تقریباً 30 طلبہ کرام نے شرکت کی تھی کیونکہ بہت شارٹ ٹائم میں ساری چیزیں ہوئی، ہوں، تو جس میں یعنی خوشی علی الخوشی یہ ہے کہ ہمارے ہند و پاک کے لوگ تو اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں، لیکن اول پوزیشن جس نے حاصل کی وہ ایجپشن خاتون تھی، ماشاء اللہ تعالیٰ تو تو یہ تو بہت ہی جی ماشاء اللہ بہت ہی زبردست بات ہے تو تو یہ خاتون بھی فیکلٹی ممبر ہیں کوئی یا کوئی اور نہیں کوئی وہ خاتون الازہر کی اسٹوڈنٹس تھیں اسٹوڈنٹ تھی جی، ماشاء اللہ تو تعالیٰ انہوں نے اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کے تصوف پر لکھا، ایسے ماشاء جو ان کا تھا اللہ اس کا ٹاپک تھا امام احمد رضا تصوف، اچھا ٹھیک ہے، تو یہ سارے لوگ آپ نے اکٹھے کیے سب کے الحمدللہ نیچے جی ماشاء اللہ جی تعالیٰ ماشاء اللہ تعالیٰ یہ تو کمال ہے اور کوئی ایسا کوئی تو خاص ایک ہیں ڈاکٹر ایمن حجار صاحب، اچھا یہ علم حدیث کے بڑے مشہور فیکلٹی ہیں الازہر کے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان سے والہانہ محبت ہے انہیں، وہ جانتے ہیں، اور ڈاکٹر ہانی تمام ہیں، یہ ہیں فقہ میں پڑھاتے ہیں الازہر میں پڑھاتے ہیں، الازہر کے مدرسین ہیں، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسامہ سید الازہری، ان کا اعلیٰ حضرت سے پرانا تعارف رہا ہے، ڈاکٹر انوار احمد بغدادی صاحب اور مفتی اسلم ہوں، صاحب اور دیگر ہوں، مفتی سلمان رضا زہری صاحب وغیرہ سے ان کا اعلیٰ حضرت کا تعارف رہا، خود حضور تاج الشریعہ نے انہیں بریلی شریف وزٹ کرایا ہے، تو ابھی وہ وزیر اوقاف ہیں مصر کے، تو وہ اعلیٰ حضرت کی سند بیان کرتے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ ان کی محبتیں اور شفقتیں رہتی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے بہت جلدی آنا پڑے گا کیونکہ یہ یہ سب حضرات ماشاءاللہ جو کہ نہ صرف صاحب علم ہیں بلکہ صاحب کمال بھی ہیں صاحب حیثیت بھی ہیں جی اور ماشاءاللہ بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں جی تو ان سے تو ایک ملاقات
ہماری بڑی ضروری ہوگی. ایک دفعہ ہوا کچھ اس طرح ہے کہ ناظرین کے یہ حالات جنگی تھوڑے سے حالات بن گئے گلوبل، تو فلائٹس کا کینسلیشن شروع ہو گیا تھا، تو ہمیں یہاں سے جلدی جانا پڑ گیا، ورنہ یہ جن حضرات کا ذکر کر رہے ہیں ان سب سے میری ایک ملاقات ہونی تھی. جبکہ اور کئیوں سے ہم نے طے کر لیا طے تھا کر لیکن لیا. آسان ہاں لیکن وہ میرا یہ تشنگی جو رہ گئی ہے، جو میرے پاس بھی ہے اور یقیناً مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگی، یہ تشنگی جلدی ختم کریں گے. میں پلان کر رہا ہوں جلدی انشاءاللہ دوبارہ آنے کا، تو جب بھی کبھی آؤں گا تو ان حضرات سے آپ نے جی ضرور میری ملاقات انشاءاللہ کرانی ہے. تعالی. دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بیٹے نے کام کیا ہے یہاں پر، اس نے بڑا بے لوس کام کیا. اچھا میں نے کہیں پہ بھی ایک جو میں منہ پہ تعریف کرنا نہیں چاہتا، بچوں کی منہ پہ تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے، بچے ظاہر سی بات ہے ان کا ایک موٹیویشن لیول ہوتا ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنا کام. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ میں نے ان کو ہر چیز میں آگے نہیں دیکھا. یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب لے کے جاتے ہیں، یہ خود نہیں کہتے کہ میں نے ایسا کر دیا، میں نے اس کو ایسا چھپوا دیا. بڑا فرق ہے نیتوں میں، بڑا فرق ہے جو کہ نتائج سے نظر آتا ہے. اور نتائج واقعی اب آپ دیکھیں، موہنہ صاحب سے تو میری خود ملاقات ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں سے انشاءاللہ آگے اگلی دفعہ جب مصر آؤں گا تو ملاقات ہوگی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ حالات جو ہوں گے یہاں پر بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. یہ ایک سال کی کارکردگی کیوں ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے. ایک سال کی جی کارکردگی ہے، ایک سال کی کارکردگی ہے، اس میں بھی ڈیفینیٹلی یہ سیٹل ہو رہے ہیں. ابھی بھی پوری طرح سیٹل نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے ان کو. کیونکہ ہمارے مشائخ جو تھے اس میں سے بہت سارے ایسے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ذریعے جانے، کچھ لوگ وہ ہیں جو پہلے سے جانتے تھے لیکن اس انداز سے نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس اوفر مقدار میں اعلیٰ حضرت کی تالیفات وغیرہ نہیں پہنچی. نہیں پہنچے. میری ملاقات ہوئی تھی مفتی جمہوریہ مفتی مصر سابق جو ہیں ڈاکٹر علی جمعہ صاحب، ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو جب ہم نے ان کی یہ اعلیٰ حضرت کی یہ کتابیں پیش کی تو وہ اشش کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ بس پہلے بہت ایک دو کتابیں ملی تھی، یہ ماشاءاللہ ایک ہمارے لیے، انہوں نے کہا کہ حلویات ہیں، یعنی یہ تو مٹھائی سے بڑھ کر یہ کتابیں دیکھیں ہیں. کتنی بڑے بڑے جی ریمارکس ہیں تو ماشاءاللہ. یہ جن کا آپ بتا رہے ہیں نا کہ ان کو اس پوڈ کاسٹ میں نیچے لکھتا جاؤں گا نام، جی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، بلکہ ان کی فوٹوز بھی مجھے بھیج ہاں دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی. تاکہ جب ہم بات کریں تو لوگ پھر پہچانیں کہ یہ لوگ ہیں عرب میں اور اعلیٰ حضرت سے ریلیٹڈ جی ہیں. جی اور ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کو جانتے نہیں ہیں، مانتے بھی ہیں. اصل بات تو ایسے ہی ہے. ماننے کی ہے، جی جاننے کو تو بہت جی سارے لوگ جی ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو یہ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا چلتا رہے گا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مصر میں اور مصر کے بعد جو ہم نے آگے شام اور یمن کا پلان کیا ہے، اور یہ پلان بھی اس لیے کیا ہے کہ حدیث موجود ہے حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ شام اور یمن کے لیے انہوں نے خیر مانگی. تو شام اور یمن میں بھی اہل سنت کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، تو میرے بالکل میں نے اس کو سوچا ہوا ہے کہ شام میں بھی اور مصر میں بھی ہم جائیں گے. اور اسی طرح کے بچے یقیناً مجھے آج بھی یہ بتا رہے تھے کہ تیار ہے جو کہ ٹیک آن کریں گے کام. ایسا ہی انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وسائل آسانیاں فرمائی. ابھی ہم سے خواہ وہ بغداد معلیٰ ہو، شام ہو، یمن ہو، مشائخ اعظام رابطہ کرتے ہیں کہ غلام محمد ہم گئے کچھ کتابیں امام احمد رضا کی بھیج دیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مشائخ کو ہم نے بھیجا بھی، ٹھیک ہے، اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے. اب جیسے جیسے وسائل ہوتے جائیں گے، جیسے ہی ہوتی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ کیونکہ امام کو پہچاننے کا سب سے یعنی آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ انہیں امام کو پڑھوا دیں. ایک بار اگر وہ امام کو پڑھ لیے نا، تعالیٰ. پھر وہ آپ سے نکل نہیں اور پائیں یہ دروس کا سلسلہ بھی آپ نے شروع کیا، وہ گے. جی شاید اسی وجہ سے کہ یہی وجہ ہے. تاکہ امام کو لوگ جی پڑھیں، ایک جی دفعہ جی سمجھیں، کوشش تو ہاں. کریں. تو وہ کام شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ جہاں ہم یہاں پہ صرف امام کی ہی کتاب نہیں، امام کی بھی کتاب ہم نے رکھا ہے، اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی رکھا ہے تاکہ ہر قسم کے یہاں پہ لوگ آئیں اور وہ دیکھیں اس جگہ کو اور جانیں، تب وہ پھر امام کی خدمت کو سمجھ انشاءاللہ سکیں. تعالیٰ. یہ لوکیشن بالکل بیچ میں ہے ایک بازار کے، اور بہت زیادہ پر رونق جگہ ہے. اور سب سے بڑی رونق جو یہاں پر ہے وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس یہاں بالکل ساتھ موجود ہے. اور شاید یہ اہل بیت سے امام احمد رضا خان کی محبت اور عقیدت ہے جو اس ساحہ الامام احمد رضا قادری کو یہاں پہ جگہ ملی. اور یہ سارا کمال جو ہے
یہ انہی کا ہے۔ اور یہ امام کی یعنی ہم امام حسین کے سر اقدس کے بالکل قریب رہ رہے ہیں، گویا کہ ان کا علاقہ ہے، انہوں نے پسند کیا تو ہم یہاں رہ رہے ہیں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بلکہ نہیں رہ ماشاء سکتے۔ اللہ ماشاء اللہ، یہی جی حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے نا بہت بڑا کینوس چاہیے ہوتا ہے، جو ہر ایک کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ینگسٹرز کو، میری ہمیشہ آپ لوگوں سے ہی بات چیت کرتا ہوں، ینگسٹر سے بات کرتا ہوں، جب مجھے ایسا ینگسٹر مصر میں ملتا ہے تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، جو واقعی سمجھتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت، پڑھے لکھوں کی جو چلے گئے دنیا سے، ان کی صحبت آپ کو کیسے ملے گی؟ ان کی کتابوں سے ملے گی، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ ان صحبتوں کے ساتھ اس بچے نے اپنے آپ کو گروم کیا اور آج یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ اگلا جب بھی مصر کا چکر لگے گا تو ہم ان سب سے ملاقات بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اور تعالی، میں ایک ریکویسٹ یہ بھی کرتا رہوں، یہ میرے آڈینس بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان تمام علماء سے ہماری ذرا ملاقات بھی کرا دیں۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، تعالی یہ یہ ایک ہمارے پروگرام آپ ٹکٹس، رکھیں تاکہ ان جی کے پاس اگلا پروگرام دیکھنے کا، جی اس ساحہ کا اگلا پروگرام دیکھنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے نا، کوئی۔ ہمارے الحمدللہ تعالی ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز بھی کیا ہے۔ ہمارے جو بھی یہاں پہ درس وغیرہ ہوتے ہیں، بہت سارے تشنگان علوم دنیا کے متعدد حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سننا، بلکہ ہمارے فیس بک لائیو بھی چلتے ہیں ہمارے ہر پروگرام کے، اور پھر انہیں ریکارڈ کر کے یوٹیوب میں بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ بالکل، اب آپ تو مجھے یہ سارے لنکس دیں گے جب نیکسٹ پروگرام کریں گے نا جی لائیو کے جی سارے لنکس، تاکہ میں ایک دن پہلے جی یا 5-10 منٹ بعد جی ان کو پوسٹ کروں گا جی اپنے چینل کے اوپر، جی سو دیٹ یہ ساری آڈینس جو ہے یہ آپ جی کے پاس آئے اور پھر ہم مل کے کام کریں۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے سے مقابلے نہیں نہیں، کرنے، معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں مقابلے چلنے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات لگتی نہیں ہے۔ مقابلہ ہونا چاہیے اس چیز میں کہ کون کیسا کام کر رہا ہے، جی اس کے کتنے فالوور ہیں۔ یہ نہیں، یہ نہ میٹر آپ کے کرتا فالوور ہیں نہ میرے فالوور ہیں، یہ کس کے فالوور ہیں؟ ہے سرکار سید اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے فکر رضا کو اچھے طریقے سے نوجوانوں تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ہمارے ساتھ ایسے ہی رہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے 1-2 ویڈیوز میں کے بعد پھر ہم آپ کو یہاں کے عرب کے الازہر کے علماء کے انٹرویو جو کہ خود لیں گے حضرت، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے، اور اس سے آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ مطلب جو پروپیگنڈا چلتا رہا ہے امام صاحب کے بارے میں، وہ اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میں بس آخر میں ہمیشہ آپ سے یہی کہوں گا کہ جس کے قلم سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا ہو، اس کے قلم کی آواز آج پوری دنیا میں گونجتی ہے، ایسے ہی۔ اور وہ کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ جب سرکار کا نام آ گیا تو اس کے بعد تو دنیا کے بننا، دنیا کا رہنا، قائم رہنا، اور آخر تک دنیا کے ساتھ ساتھ سرکار کا جلنا، تو وہ تو ہمیں ان باتوں کو ثابت کرتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے یہ سب لکھ دیا ہے۔ نعتیہ ایک پوری کتاب ماشاءاللہ ہدایت بخشش، اس پہ بھی آپ کبھی روشنی ڈالیے گا جی کہ انشاءاللہ ہدایت تعالی، بخشش پہ آپ کے ذہن میں پلان ہے، جی اس پہ بھی کبھی روشنی ڈالیے گا انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ تعالی، میں انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ بھی ان کے ساتھ تھرو رہوں گا، ہم ہو سکتا ہے ایک آن لائن پوڈ کاسٹ بھی کرتے انشاءاللہ رہیں ود انشاءاللہ تعالی، پیسج آف ٹائم، تاکہ لوگوں جی کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا رہے۔ تو مصر میں اعلیٰ حضرت کے محب سے میری ملاقات رہی، اور یہ ٹرپ میرا بہت اچھا رہا۔ میں یہ کہوں گا ایک سکسیسفل ٹرپ رہا، کیونکہ آپ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پہلی ٹرپ میں آ کے جو ہے نا ایک دم جھنڈے گاڑ دیں، کچھ نہیں ہوتا، پہلے ٹرپ میں آپ کو کانٹیکٹس ملتے ہیں، تو اتنا اچھا کانٹیکٹ مجھے مل گیا، تو میرا ٹرپ بہت سکسیسفل ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔